سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قیامت قریب آ چکی ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بعثت ہے۔ انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، میرے ساتھ جڑی ہوئی قیامت آ رہی ہے۔ اب کوئی فصل نہیں ہے زیادہ، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، تو ابھی تو 1.5 دن بھی نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اللہ کے حساب سے 1.5 دن نہیں ہوا۔ بہرحال قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہوئے اسرافیل اور سور کو منہ پہ انہوں نے لگا رکھا ہے، بس ذرا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ سور میں پھونک مار دیں گے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، شق ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ یہ ایک خرق عادت بات، میں اسے معجزہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں نے معجزے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے۔ ہر رسول کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اور پھر خاص طور پر جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ اس قسم کا کوئی معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں ہے۔ خرق عادت بے شمار ہے، اور یہ اللہ کی کرامات ہوتی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو 1000 گنا ہوں گی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ مینا میں تشریف فرما تھے، اور بھی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو، آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، انگلی کی، اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جڑ گئے۔ وانشق القمر۔ اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرق عادت کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی، کسی وقت وہ دن تھا، اس میں چاند کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر یہ کہ جہاں چاند ہوتا ہے اس میں سب لوگ ٹکٹکی باندھے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹنا، اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا؟ روشنی اس کی جو کہ تو زمین پر رہی جو بھی تھی، تو کسی نے جو ہے خام خواہ پلٹ کر دیکھا ہو۔ لیکن یہ کہ مالابار کے ساحل پر کوئی راجا تھا ہندو، اس نے یہ دیکھا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، اور وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا، 2 ٹکڑے ہوئے، اور وہ ذرا فاصلے پر گئے، پھر جڑ گیا۔ بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اس کی گواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، پھر وہ اسلام لایا۔ واللہ اعلم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت، کوئی نشانی، تب بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے۔ وکذبوا واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وکل امر مستقر، اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا امر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک وقت ہے، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرتا رہے، وہ کام کب ہونا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمیں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عین ہے، ہمیں تو وہ جد و جہد کرنی ہے، ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد و جہد کے لیے طریقہ کار کیا ہے، سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں، پھر یہ کہ اس کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، اور اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں، یہ بات دوسری ہے۔ پھر نظر ثانی بھی کرتے رہیں، کیونکہ اب کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتاً فوقتاً جو ہے وہی آ رہی ہو اور ہدایت مل رہی ہو۔ اجتہاد ہی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، فرض اپنی جگہ ہے، جد و جہد کرو۔ باقی ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا، تم سرخرو ہو جاؤ اللہ کے ہاں کہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی کب اللہ کو یہ کرنا یہ اللہ جانتا ہے۔ اس حوالے سے اصل میں جو لوگ ذرا ان چیزوں میں عجلت کے شکار ہو جاتے ہیں
پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا، سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا، تو الٹے سیدھے طریقے، ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالو اگر سیدھے سے نہیں نکل رہا، بائی ہک اور بائی کرک، دائیں بائیں سے کسی طریقے سے، پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ تحریکیں جو ہے غلط راستوں پہ پڑ جاتی ہیں۔ اصل غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا میرا فرض ہے، کر گزرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، انباء الرسل، جس میں ڈانٹ ہے، ان کے لیے تہدید ہے، اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سمجھے تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ حکمت بالغۃ، جہاں وہ ڈانٹ اور ڈپٹ ہے اس کے اندر، وہیں پر حکمت بھی ہے پوری، اور بالغہ پوری حکمت۔ فما تغنی النذر، لیکن یہ کہ یہ جو بھی آئے خبردار کرنے والے، ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ فتول عنہم، کوئی ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اے نبی ذرا آپ درگزر کیجئے، آپ ذرا توجہ ہٹا لیجئے۔ فتول عنہم، تو آپ ذرا ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ یوم ید الداعی الی شیء نکر، جب وہ دن آئے گا جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف، جب سور پھونکا جائے گا اور یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ ٹڈی دل پھیلا ہوا۔ ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر نہ معلوم کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں۔ اب پورے 10,000 برس نسل انسانی زمین پر اگر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اللہ عالم، تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے، جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے ٹڈی دل، جراد المنتشر، مہطعین الی الداعی، اور وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی پکار پر۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، ساتھ ہی وہ کافر جو ہیں، کیونکہ جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ قیامہ میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو معلوم ہوگا میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، میں نے زندگی کہاں گزاری تھی۔ تو کافر کہیں گے، یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب دیکھیے کہ اس میں سورہ نجم میں انباء الرسل نہیں تھی، دلائل عقلی اور آیات آفاقی وہ ساری گفتگو تھی۔ اب یہاں پر یہ اس کا جوڑا ہے خبر، اس میں انباء الرسل ہے، وہی جوڑے کی جو سورہ انعام اور سورہ اعراف جو اس کا مکمل ترین سمجھیے کہ ایک مثال تھی، اس کے لیے ایک نمونہ، تو اسی طریقے پر آپ کو یہ تقسیم ملے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا۔ وقالوا مجنون وازدجر، کہا مجنون ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور جھڑک دیا گیا ہمارا وہ بندہ، ہمارا وہ جل قدر رسول۔ فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، میں تو اب مغلوب ہو گیا ہوں، مجھ پر غلبہ پا لیا اس قوم نے، بس میری مدد فرما اور انتقام لے۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے طے شدہ ہے ہمارے رسولوں کے بارے میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی، اور ہمارا لشکر جو ہوگا وہی غالب آ کر رہے گا۔ تو جب انہوں نے دعا کی، دہائی دی، انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو پھر چھاجوں برستا رہا مسلسل۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو بھی پھاڑ دیا جگہ جگہ سے، چشمے اس میں سے نکال دیے۔ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین کے چشمے جو ہے ابل پڑے ہیں، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، تو گویا کہ اس زمین پہ سے بھی چشمے جو ہے پھوٹ گئے۔ فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء، پانی مل گیا، آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے چشموں میں سے نکلنے والا پانی، دونوں نے مل کر فالتقى الماء على امر قد قدر، ایک ایسی بات کے لیے کہ جو طے ہو چکی تھی، جس کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی پوری قوم کے غرق ہونے کی بات۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے اسے سوار کرا دیا اس چیز میں کہ جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے، یعنی کشتی۔
تجری بأعیننا، اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں، ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے، جزاء لمن کان کفر، اور یہ بدلہ تھا اس کا، اس کے لیے کہ جس کی ناقدری کی گئی تھی، ہم نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ اس کے صاحب ایمان ساتھیوں کو بچایا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، آیتاً، ایک نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کشتی بھی جیسے شداد کی جنت جو ہے اب دنیا میں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ نیچے ریت کے اندر دبی ہوئی موجود ہے، اور جیسے یہ حضرت لوط جہاں بھیجے گئے تھے ان شہروں کے بھی کھنڈرا کا معلوم ہو گیا ہے کہ سمندر کی تہ میں موجود ہیں، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کشتی بھی ایک روز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، کھڑکھڑا دینا اور ڈرا دینا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے۔ جو لوگ اس سورت کو آج پڑھ رہے ہیں، اور یہ 4 دفعہ یہ آنی ہے، یہ آیت، یہ ترجیحی آیت ہے، دوہرا کر آ رہی ہے یہاں پر، یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہے کہ آپ اگر اب بھی کمر نہیں کستے، عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، قرآن کو سمجھنے کا اگر عزم مصمم نہیں کرتے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسش ہے اور جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی۔ اور کسی کو تو بتایا نہیں گیا، لوگوں کو معلوم نہیں، لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے، ليلۃ القدر میں ایک نفل پڑھو گے اتنے 1000 نفلوں کا ثواب ہو جائے گا، وہ بیچارے نفل پڑھتے جا رہے ہیں، انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تم یہ نہیں کہہ سکو گے اللہ بہت مشکل کتاب تھی، یہ نہیں، بہت آسان کتاب ہے۔ باقی رہ گئی ایک زبان، تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں ہے، عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا، مر چکی تھی بالکل، سنسکرت کو ہندوؤں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل، لیکن یہ عربی زبان یہ تو بڑی زندہ زبان ہے۔ کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں کہ جس کے بولنے والے یہ ہیں، آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا ہو، یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے ہے۔ اردو کا ترجمہ نہیں ہے، حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی، لیکن UN میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن جن زبانوں میں وہاں سائملٹینیس ترجمے ہوتے ہیں ان میں عربی زبان شامل ہے۔ تو لیونگ لینگویج ہے، زندہ زبان ہے، سیکھنے میں کیا دقت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر مسلط کر دی، بھیج دی ان پر ایک تند ہوا، فی یوم نحس مستمر، ایک منحوس دن میں، نحوست والے دن میں، اور پھر وہ ہوا چلتی چلی گئی۔ تنزع الناس، وہ اکھاڑتی تھی لوگوں کو، جیسے آپ کسی درخت کے تنے کو اکھاڑتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑتی تھی۔ کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں یا جڑیں ہیں کھجور کی، اکھڑی ہوئی یا کھوکھلی، تو اس طریقے سے وہ، اور چونکہ بڑے طویل القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں، مر کر پٹک کر، جب کہ ہوا نے ان کو پٹکا ہے اور مرے ہیں، تو جو پڑے ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر دوہرا دیا گیا، پھر کان کھول کر سن لیجیے، ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے، رہنمائی اخذ کرے۔ کذبت ثمود بالنذر، اسی طرح قوم ثمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہمارے اندر ہی سے ایک شخص، ہم اس کی پیروی کریں، اس کی پیروی کریں گے ہم؟ یہ کون ہے صالح؟ ہمارا ایک فرد ہے، ہماری قوم کا ہے، بشرا منا واحدا، ہمارا ہی ایک بشر، ہم ہی میں سے، نتبعہ، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کا کہنا مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ انا اذا لفی ضلال وسعور، پھر تو ہم گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈال دیں گے گمراہی کے اندر بھی اور آگ کے اندر بھی، شعیر کی جمع ہے یہ سعور،
یعنی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں اگر تم نے مجھے نہ مانا تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے، ان کو مان کر ان کے پیچھے چلے تو گویا کہ ہم نے آپ کو یہی اپنے آپ کو یہی جہنم میں جھونک دیا۔ آولقی ذکر علیہ من بیننا، کیا ذکر انہی پر القاء کیا گیا ہمارے مابین؟ کوئی اور نہیں ملا تھا بڑا چودھری ہمارا؟ بل ہوا کذاب نشر، نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے، خام خواہ جو ہے بڑائی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، بتا دیا گیا کہ کل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون شیخی خورا ہے، صالح یا تم۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیج دیتے ہیں یہ اونٹنی کا جو معجزہ انہوں نے طلب کیا تھا، یہ ان کے لیے فتنہ ہے، ان کے لیے آزمائش ہے۔ فارتقبہم واصطبر، تو سب اب ان کا انتظار کیجئے، اے صالح ان سے گفتگو ہو رہی، واصطبر، اور ذرا صبر کیجئے، چند دن کی مہلت۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، انہیں خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے انہیں کہ پانی جو ہے ان کے مابین اب تقسیم ہو جائے گا، یعنی ایک دن وہ اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ جو اللہ نے پیدا کی خاص طور پر معجزانہ طریقے پر، وہ پانی پیے گی، اور دوسرے دن ان کے تمام جو مال مویشی ہے وہ آ کر پانی پیئیں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو اس کی ہیبت سے تمام جانور بھاگ جاتے تھے، تو پھر معاملہ ہوا کیا کیا جائے، تو طے کیا گیا کہ اب باری مقرر کر دی جائے، ایک دن وہ آئے گی اور سارے چشمے کا پانی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن پھر یہ کہ وہ اپنے مویشی لاتے تھے اور پلاتے تھے۔ ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، ہر باری پر پہنچا جائے گا۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے پکارا اپنے ایک صاحب کو، اپنے ایک جو زیادہ ان میں سخت تھا۔ فتعاطا، اس کی دہائی دی کہ یہ کرو بھائی کوئی علاج اس کا، اس اونٹنی کا۔ فتعاطا، پھر اس نے ہاتھ چلایا، فعقر، اور اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے کونچے کاٹ دی۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا رہا ہمارا عذاب اور ہمارا کھڑکھڑانا اور خبردار کر دینا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے ان پر بس ایک چنگھار بھیجی۔ فکانوا کحشیم المحتضر، تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ باڑ لگانے والا جب کانٹوں سے باڑ لگا لیتا ہے اپنے کھیت کے گرد، اور اگر کوئی بڑا سا گلہ جو ہے وہ جانوروں کا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل چورا چورا ہو کر پڑی ہوتی، ایسے چورا ہو کر پڑے رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر سوچو، پھر غور کرو۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیز دار آندھی جو پتھر لے کر آئی تھی، سوائے آل لوط کے، لوط کے گھر والوں کے۔ نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت، نعمت من عندنا، وہ نعمت تھی، انعام تھا ہمارے پاس سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کرتا ہے ہمارا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور اس نے یعنی حضرت لوط نے انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے کہ پکڑ آئے گی اگر باز نہیں آتے ہو، لیکن انہوں نے شک کیا ان تمام چیزوں کو کہ جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے مہمان کو، یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ بائبل میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی، نگاہیں ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں قرآن نے بھی وہی بات کہی ہے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ان پر صبح ہی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے، صبح صبح سویرے، یہ جو ٹھہر چکا تھا، طے ہو چکا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، چوتھی مرتبہ پھر۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طریقے سے آل فرعون کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ 9 آیتیں، 9 آیات بینات، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 2 آیتیں، 2 نشانیاں، 2 معجزے تو ابتداء لے کر گئے،
یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا سفید. اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ 7 اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائی. کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے انہیں پکڑا، اور پکڑ بھی کیسی؟ ایک زبردست اور مقتدر پکڑنے والے کی پکڑ. وہ پکڑ جو ہے کوئی ایسی کمزور پکڑ نہیں تھی جس سے کوئی نکل بھاگے، جس سے کہیں بچنے کا کوئی امکان ہو. عزیز مقتدر، جیسے کوئی زبردست قدرت رکھنے والا جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑا. اب یہاں یہ ساری گفتگو کر کے اب روئے سخن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفار مکہ ہیں. اکفارکم خیر من اولئکم، بھلا اے قریش تم سوچو کیا تمہارے کفار جو ہیں، جو تم میں سے جو لوگ جو کفر کر رہے ہیں، وہ بہتر ہے ان کافروں سے؟ اگر ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو تم پر کیوں نہیں آ جائے گا؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فارغ خطی ہے، کوئی ایشورنس ہے کسی سابقہ کتابوں میں کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ اگر ان پر عذاب آیا، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا، تو کون سی رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں تم پر آئے گا؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے، ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی. آخر غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ ویولون الدبر، اور وہ پیٹھ دکھائیں گے اور بھاگیں گے. تو روایت سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ حضور نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک شب پہلے، طویل ترین دعا آپ نے کی، طویل ترین سجدہ کیا. اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے جو میری 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کے میدان میں ڈال دی، پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ میں تیرا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لا کے یہاں ڈال دی. تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر نے بھی کہا، وہ پہرے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بس حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے. لیکن عین اسی وقت پھر یہ آپ نے سر اٹھایا تو کہا، یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی اس وقت، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت جو ہے 1000 کی یہ شکست کھا جائے گی اور یہ سب پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں جو دنیا میں آئیں گے، شکست ہو جائے گی اور کچھ مارے جائیں گے 70 ان کے، یا کچھ اور ہو جائے گا، یا ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی. سن 9 ہجری میں اعلان عام کر دیا جائے گا قتل عام کا، اور پھر یہ جو ہے پھر یہ ایمان لائیں گے یا عرب چھوڑ کے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں. بل الساعۃ موعدہم، اصل جو ان کے وعدے کا وقت ہے وہ ہے قیامت. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت کڑوی بھی ہے. مرن کہتے کڑوے کو، اور امر سب سے زیادہ کڑوی. ان المجرمین فی ضلال وسعور، یقیناً یہ مجرم جو ہے یہ بھٹکے ہوئے بھی ہے اور یہ آگ کے مختلف طبقات کے اندر ہوں گے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن کے یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں ان کے چہروں کے بل. ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا ذرا اس آگ کے مس ہونے کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہیں. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا جو امر ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ بس جیسے نگاہ کا لپک جانا. وہی بات کن فیکون، ہمارے امر کا معاملہ تو یہ ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور دیکھو اے قریش، ہم نے تمہاری اس جزیرہ نما عرب میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا. یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لیے تذکر کا سورس ہے، ایک وہ تاریخ ہے، آیات تاریخیہ، ایام اللہ، ان سے تم سبق حاصل کر سکتے ہو.
ایک آیات آفاقی و انفسی ہیں، ان سے سبق حاصل کر سکتے ہو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیفوں میں لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے۔ یہی بات ہم نے وہاں پڑھی تھی سورہ کہف میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اس وقت وہ کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی کمٹ نہیں کیا ہے، بڑی چیزیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً ہمارے خدا ترس بندے، ڈرنے والے بندے، آخرت کا کے خیال سے لرزاں و ترساں رہنے والے بندے، ہمارے احکام کی پابندی کرنے والے بندے، دنیا کی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے بندے، وہ ہوں گے باغات میں اور نہروں میں، چشموں میں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان کا بہت اعلیٰ رتبہ ہوگا۔ قدم صدق، یہ سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے، قدم صدق عند ربہم، عند ملیک، اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے، قریب ہوں گے، مقتدر، شہنشاہ ارض و سما جو مقتدر ہے اس کے مقربین میں ان کا شمار ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔